السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طرح کے دوستوں ہم بات کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اور ان کے بارے میں ہم نے تقریباً بات مکمل کر لی تھی۔ تو آج جس طرح کے ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم ماہ رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس مہینے کو رمضان کیوں کہا گیا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان کا لفظ رامیزہ لفظ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سوختہ ہو جانا، سوزش ہو جانا، جو جلنے کے لیے بھی استعمال آتا ہے۔ تو لہذا اس لیے اس مہینے کو رمضان سے منسلک کیا گیا، کیونکہ اس میں انسان جب روزے رکھتا ہے تو گرمائش کی وجہ سے جو اس کے انسان کے جو گناہ جلتے ہیں، جو وہ اپناتا ہے، تقویٰ اپناتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو رمضان کہا گیا ہے۔ لیکن علماء نے اور بھی کئی وجوہات بیان کی ہیں کہ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو اس لیے رمضان کہا گیا کیونکہ اس میں گناہ جلتے ہیں۔ اس میں انسان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ گناہ کے جل جانے سے مراد انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو خلوص دل سے نیت صاف کر کے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ گناہوں کی معافی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے جو گزشتہ گناہ، جو اس نے پچھلے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر فرما دے گا۔ اور اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ اس مہینے میں پتھر تپنے شروع ہو جاتے ہیں، تو گرمی اتنی ہوتی ہے تو پتھر تپنے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو وہ رمضان کہنا لگ پڑے، کیونکہ اس کو جو پتھر کا تپنا ہوتا ہے اس کو رامیزہ کہتے ہیں، یعنی کہ گرم جو ہے نا، گرم پتھر، جو پتھر زیادہ گرم ہو جاتا ہے اس کو عربی میں رامیزہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کو وہ رمضان کہنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس مہینے میں جو گرمی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، تو روزہ جو انسان رکھتا ہے تو اس لیے وہ، عرب کی تو گرمی ویسے بھی بہت سخت ہوتی ہے، تو اس لیے کچھ اصحاب جو ہیں ان کا خیال تھا، تو اس لیے وہ اس کو رمضان کہنا شروع ہو گئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس لیے اسے رمضان کہا گیا ہے۔ بعض صاحب نے اسے شدت کی وجہ سے رمضان قرار دیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ رمضان میں فصیحت اور فکری آخرت کی گرمی سے دل اس طرح متاثر ہوتے ہیں جیسے ریت اور پتھر گرمی سے تپتے ہیں، یعنی کہ رمضان میں انسان جو ہے وہ اپنی فکر آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، فصیحت و بلاغت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی جو گرمائش ہوتی ہے اس سے گناہ جلتے ہیں انسان کے، تو اس وجہ سے اسے رمضان کہتے ہیں۔ بعض صاحب کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کو اس وجہ سے بھی رمضان کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لفظ رامیزہ سے نکلا ہے، اور رامیزہ کا مطلب ہے برساتی بارش، یعنی کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ انسان کے گناہ اس طرح گناہوں بدن سے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ جو رمضان ہے انسان کے بدن کو گناہوں سے دھو ڈالتا ہے، اس لیے اس کو، اور دلوں کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے بارش سے چیزیں دھل کر پاک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کچھ صاحب اس کو رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں جس طرح بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد دیکھتے ہیں ہم درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، جو بھی چیز گندی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے انسان جب رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے وہ گناہ دھلنے کے بعد اس کا جو بدن ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو رمضان اس لیے وجہ سے بھی کہتے ہیں۔ دوستو، ایک اور بھی وجہ ہے کہ
مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ دوستو، رمضان کے مہینے میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کے نفس کو ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنی نفسی خواہشات پر قابو پاتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کے نفس کو ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسے رمضان کہتے ہیں، کیونکہ رمضان میں انسان روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ جو انسان جانے انجانے میں بھی غلطیاں پہلے کرتا تھا ان سے بھی پرہیز کرتا ہے کہ یار مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے، تو وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ دوستو آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔